مکہ کا دور تھا، حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف توحید کا پیغام اور دوسری طرف صدیوں پرانی بت پرستی۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور قریش کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا نظام ہل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اسی وقت اللہ نے سورہ الکافرون نازل فرمائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا توحید کی دعوت دینا شروع کی تو قریش پریشان ہو گئے۔ ان کی تجارت کعبہ کے بتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے تھے صرف ان بتوں کی وجہ سے۔ اگر لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے لگتے تو ان کا کاروبار بند ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ سوچا۔ روایات کے مطابق قریش کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ ظاہر میں یہ ایک امن کی آفر تھی، مگر اصل میں یہ حق اور باطل کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کی سازش تھی۔ پھر نازل ہوئی سورہ الکافرون۔ کہہ دو، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ شرک میں کبھی حصہ نہیں لینا، ایک دن کا بھی نہیں، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی ان کا مذہب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا راستہ الگ ہے۔ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ قریش کے لیے یہ ایک آخری وارننگ تھی کہ تمہارا ایمان اور میرا ایمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ ہر کسی کا اپنا راستہ، اپنا ایمان اور اپنا حق ہے، مگر توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ سورہ الکافرون ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ صاف اور مضبوط رکھو۔ ہر انسان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، مگر اپنی ایمان کی روشنی کو کبھی کسی کے دباؤ سے کم مت ہونے دو۔ یہ سورہ ہمیں ہمت سکھاتی ہے اور دل میں یقین جگاتی ہے کہ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ایمان کی سلامتی ہمیشہ سب سے اوپر ہے۔